بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شوال کے 5، 6، 7 ان تاریخوں کا خاص اور خاص وظیفہ ہے جس کو اگر انسان اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جتنی عبادت وہ پہلے کر چکا ہے رمضان کے اندر مقبولیت بھی عطا فرمائیں گے اور اس کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، اور آگے بھی اس کو اطاعت کی، نیکی کی، دینداری کی توفیق ملے گی۔ اگر اس کی اولاد میں، اہل خانہ میں، گھروں میں کوئی بچہ گمراہ ہے، کوئی بھٹک چکا ہے اور کوئی دین سے بیزار ہو چکا ہے، اللہ اس کو بھی براہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ خاص عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 98 کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو سخت اذیت دی، کنویں میں پھینکا، پھر بھیج دیا، پھر یوسف علیہ السلام کام سینے میں کس طرح بکتے بکتے پھر محل کے اندر پہنچے، پھر وہاں سے جیل میں پہنچے، پھر وہاں سے تخت مصر پر اللہ نے آپ کو بٹھایا، تو بھائی کس طرح آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اس وقت بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر وقت تھے ان کے سامنے استغفار کی فرمائش کی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہے ہمارے والد آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو انہوں نے فرمایا سوف استغفرکم، کہ میں تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے جو تعارف کرایا، اللہ کا جو بتلایا، وہ ان الفاظ میں بتایا، انہ هو الغفور الرحیم، میرا اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، تم نے اتنا ظلم کیا ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو آدمی 5، 6، 7 شوال کو کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر 70 بار یہ جملہ کہتا ہے، پہلے آپ یہ جملہ پڑھیں، انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تصور کر لیں، اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، قرآن کی زینت ہے، تو پھر 70 بار پڑھنے کے بعد دعا کرے گا جس کے لیے بھی اللہ اس کو بھی براہ راست پر لائے گا، اس کی عبادت کو بھی قبول کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ دینداری اور ایمانداری اور سہولت کے معاملے کو پیدا فرمائیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔